السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی حویلی کے چور۔ نورا کی ساری زندگی مشقت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے پورے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ اس کی ماں گاؤں کے ذمہ دار کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ وہ صبح سے شام تک حویلی میں کام میں مصروف رہتی۔ اس خدمت کے اسے اتنے روپے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں اور نورا کا خرچ اٹھا لیتی تھی۔ گاؤں کے ذمہ دار حویلی میں کام کرنے کا سبب یہ تھا اس کا شوہر اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ زور کی بارشیں ہوئی تھیں۔ ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا اور وہ اسی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ دنیا سے شوہر کے چلے جانے کے بعد نورا کی ماں کی مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا۔ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہر مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گی اور بچوں کو اس قابل کرے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ نورا چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی اس لیے ماں کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی گھر سنبھالتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکانا، ان کی دیکھ بھال اور گھر کے دوسرے کام اسی کو کرنا پڑتے تھے۔ ماں اور نورا کی محنت رنگ لائی۔ نورا کے 4 بھائی بڑے ہو گئے۔ انہوں نے روزگار کی خاطر شہر کا رخ کیا اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شہر سے وہ ماں کو تھوڑے بہت پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے ماں نے نورا کا جہیز تیار کیا اور پھر پڑوس کے گاؤں میں ایک نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ نورا کا بیاہ ہوا تو وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کی ماں نے بھی ذمہ دار کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس کے بیٹے جو اسے تھوڑے بہت روپے بھیجا کرتے تھے ان سے گزارا کرنے لگی۔ شادی کے بعد نورا کی ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا شوہر پیسہ کمانے کے لیے پردیس چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے پردیس میں ہی شادی کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب اس کی بیوی اور بچی کا کیا ہوگا۔ ادھر شوہر نے نظریں پھیریں تو ادھر سسرال والوں کے رویوں میں تبدیلی آ گئی اور ایک روز انہوں نے بھی نورا کو زبردستی گھر سے نکال دیا۔ نورا کے ویسے تو 4 بھائی تھے مگر وہ اپنی اپنی شادیاں کر کے شہر میں ہی رہنے لگے تھے۔ نورا پر یہ افتاد پڑی تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ لے دے کے اس کی بوڑھی ماں ہی رہ گئی تھی جو اس مشکل وقت میں اس کے کام آئی۔ ماں ہی تو ہوتی ہے جو اولاد کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس نے نورا کو تسلی دی اور نورا اپنی بچی کے ساتھ ماں کے گھر میں رہنے لگی۔ نورا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کچھ کمانے کا تھا تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے اور اپنی بیٹی کو جو بڑی ہوتی جا رہی تھی پڑھا لکھا سکے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ جائے۔ وہ شہر میں ہوتی تو اس کے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اسے کسی گھر یا اسکول میں ماسی کا کام مل سکتا تھا یا پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کھول کر گزر بسر کر سکتی تھی۔ ان کے گاؤں میں فاضل نام کا ایک ذمہ دار تھا۔ وہ بھلا آدمی تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو نورا کی ماں ان لوگوں کی حویلی میں نوکرانی تھی۔ اس کا بچپن نورا کی ماں کی نگرانی میں ہی گزرا تھا۔ نورا کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ کام کے سلسلے میں اپنی ماں کے ساتھ فاضل کے پاس جائے۔ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں، شاید وہ اس کو کھیتوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لے۔ نورا ماں کو لے کر فاضل کے پاس پہنچی اور اپنی بپتا سنا کر اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی کام دے دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سکون سے گزر بسر کر سکے۔ چونکہ فاضل کا بچپن نورا کی ماں کے سامنے ہی گزرا تھا، اسے ابھی تک یاد تھا کہ نورا کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی اور اسے بہت اچھی اچھی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ اسے جب نورا کی دکھ بھری کہانی کا پتہ چلا تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے شوہر کو برا بھلا کہا جو اسے اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ فاضل نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس سے کہا، میں تمہیں اپنے کھیتوں پر کام کے لیے رکھ تو لوں مگر مجھے خدشہ ہے
کہ اس مشقت سے تم گھبرا نہ جاؤ۔ میں نے کھیتوں پر پانی دینے کے لیے جو آدمی رکھے ہیں، میں ان کے کام سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے کھیتوں کے آس پاس کی زمین تو گیلی کر دیتے ہیں، مگر اچھی طرح پانی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ وہ کھاد اور جراثیم کش دوائیں بھی وقت پر کھیتوں میں نہیں ڈالتے، اور نہ ہی کھیتوں کی صفائی ستھرائی پر دھیان دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میری زمینوں پر پچھلے سال بھی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی، اور اس سال بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان آدمیوں کی نگرانی کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ اپنی نگرانی میں تم ان سے کام کروایا کرنا۔ نورا کو یہ کام بہت آسان لگا اور اس نے حامی بھر لی۔ نورا اس نوکری کے مل جانے کے بعد بہت خوش ہو گئی تھی اور اس نے کام شروع کر دیا۔ جب وہ کھیتوں پر کام کرنے جاتی تو اپنی بیٹی تابدار کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیتی تھی۔ شروع میں تو اس نے نورا کو بہت یاد کیا، مگر جب نورا نے اس کو پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ نورا تھی تو عورت، مگر اپنی ماں ہی کی طرح بہت ماہمت تھی۔ فاضل کے کھیتوں میں 10 مزدور کسان کام کیا کرتے تھے اور ان کے ذمے مختلف کام تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ذمہ دار نے نورا کو ان کی نگرانی پر رکھا ہے اور انہیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا تو انہیں برا محسوس ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پہلے روز تو ان میں سے کسی نے بھی نورا سے بات نہیں کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس روز کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین میں بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی، جگہ جگہ کچرا موجود تھا اور بعض جگہوں سے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ نورا نے کھرپی کی مدد سے ان نالیوں کی خود صفائی کی اور ایک ہفتے میں ہی ان کی حالت بدل دی۔ مزدور کسانوں نے جب اس کو بھی اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا تو ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب ہنسی خوشی نورا کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی نورا گھر سے سب کے لیے میٹھے چاول، باجرے کی میٹھی ٹکیاں اور کوئی ایسی ہی چیز بنا کر لے آتی۔ اس کے اچھے رویے اور محبت بھرے خوش اخلاق رویے سے کسان مزدور اس کو اچھا سمجھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین ماحول بن گیا تھا اور سب ہنسی خوشی کام کرنے لگے تھے۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی فصل کے کھیتوں پر کام کرتی تھیں، مگر وہ ہر روز کام کرنے نہیں آتی تھیں۔ ان کا کام اس وقت شروع ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ کرتی تھیں، مگر نورا صبح منہ اندھیرے کھیتوں پر پہنچ جاتی تھی اور شام تک مصروف رہتی۔ ان لوگوں کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور کچھ ماہ بعد ہی فاضل کے کھیتوں میں مختلف اجناس کے بڑے بڑے پودے لہلہانے لگے۔ یہ منظر فاضل نے بہت سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کامیابی میں نورا کی محنت اور کوششوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سال فصلیں بہت اچھی ہوئیں اور فاضل کو بہت منافع ملا۔ اس نے خوش ہو کر کھیتوں پر کام کرنے والے تمام مزدور کسانوں کو انعام دیا، جس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور آئندہ مزید دل لگا کر کام کرنے کا عہد کر لیا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نورا کے چاروں بھائی ایک ساتھ آئے اور ماں سے بولے کہ ان کے باپ کا یہ گھر بیچ کر ان کو حصہ دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی بہت رقم نورا اور اس کی ماں کو بھی ملی، مگر یہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہوا تھا، اسی رات ایک افسوسناک بات بھی ہو گئی۔ فاضل ذمہ دار کے گھر چوروں نے دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام گھر والے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور چور تمام زیورات اور نقدی لے کر چلتے بنے۔ فاضل بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی لاکھوں روپے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو ان زیورات اور نقدی کے چلے جانے کا بے حد ملال تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی تھی، مگر فاضل کو امید نہیں تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس واردات کے اگلے روز کی بات ہے۔ فاضل کے علم میں یہ بات آئی کہ نورا کی ماں نے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دونوں ماں بیٹی بے آسرا ہو گئی ہیں۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور بولا، تم لوگ فکر مت کرو، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ تم لوگ جب تک جی چاہے اس میں رہو۔
दोनों माँ बेटी ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लेकर फौरन नए घर में आ गईं। घर बहुत बड़ा था और इसमें कुशादा सहन भी था। नूरा ने जब घूम फिर कर घर का जायजा लिया तो एक बात देखकर परेशान हो गई। नीम के दरख्त के नीचे से तकरीबन 1 गज जमीन ऐसी नजर आई जो ताज़ा ताज़ा खोदी हुई लग रही थी। उसके कानों में फाजिल के अल्फाज गूंज रहे थे, गांव में मेरा एक घर है, वो सालों से खाली पड़ा है। उसने सोचा कि जब ये घर सालों से खाली पड़ा था तो फिर यहाँ ज़मीन कौन खोद कर गया। रात को खाना खाकर वो बिस्तर पर लेटी तो उस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि आखिर उसे सब्र नहीं हुआ। उसकी बेटी ताबदार गहरी नींद सो रही थी। नूरा ने अपनी माँ को साथ लिया और फाजिल की हवेली जा पहुंची। फाजिल अपनी बैठक में उदास बैठा था। दौलत के चोरी हो जाने का उसकी बीवी को बेहद अफसोस हुआ था और वो इस सदमे से बीमार पड़ गई थी। कुछ देर पहले मुआलिज उसे देख कर गया था। फाजिल ने जब नूरा और उसकी माँ को इतनी रात गए अपने घर आते देखा तो उसे हैरत हुई। नूरा ने उसे खुदी हुई ज़मीन की बाबत बताया तो वो सोच में पड़ गया। उसको दाल में कुछ काला नज़र आया। उसने अपने 2 मुलाजमों को अपने साथ लिया और नूरा के साथ उसके घर पहुंचा। उसके हुक्म पर उसके मुलाजमों ने ज़मीन खोदना शुरू की। ज़मीन खोदने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई क्योंकि ज़मीन की मिट्टी बहुत नरम और पोली थी। अभी उन्होंने 2 फीट गहराई से ही मिट्टी निकाली थी कि उनकी कुदाल किसी लोहे की चीज़ से टकराई और एक अजीब सी आवाज़ पैदा हुई। फाजिल इस आवाज़ को सुनकर बहुत हैरान हुआ। मुलाजमों ने कुदाल और बेलचा एक तरफ रख कर हाथों से मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटी तो उन्हें लोहे का एक संदूक नजर आया। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। फाजिल पहचान गया यह संदूक उसी का था और चोर इस सामान में भरकर अपने साथ ही ले गए थे। उसका मारे खुशी के बुरा हाल हो गया। संदूक में ताला नहीं लगा था, सिर्फ दोनों कुंडियां लगी हुई थीं। फाजिल ने मुलाजमों को एक तरफ हटाकर संदूक का ढक्कन खोला। उसकी हवेली से चोरी शुदा तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थीं। उन चीज़ों के दरमियान उसे एक शनाख्ती कार्ड भी मिला था जिसे उसने खामोशी से जेब में रख लिया और अपने मुलाजमों से बोला, तुम लोग फ़ौरन थाने जाकर इंस्पेक्टर और सिपाहियों को साथ ले आओ। यह मंजर देखकर नूरा और उसकी माँ बहुत हैरान थी। फाजिल ने कहा, नूरा बहन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से हमें यह लूटा हुआ सामान दोबारा मिल गया। मालिक, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, नूरा ने उलझ कर कहा। फाजिल मुस्कुराकर बोला, उन चोरों ने पहले हमें खाने में बेहोशी की दवा खिलाई, फिर इत्मीनान से हवेली की तलाशी लेकर तमाम चीज़ें चुरा लीं। उन्होंने सोचा होगा कि जब तक पुलिस ये केस बंद नहीं कर देती, इस वक्त तक इस चोरी के माल को मेरे इस घर में ज़मीन खोद कर दबा दें, क्योंकि ये बरसों से बंद पड़ा था और यहाँ पर किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो चोरी का माल निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के साथ वहाँ आ गया। उसने चोरी के माल का संदूक अपने कब्जे में किया। फिर वो तमाम लोग फाजिल की हवेली में आए। इंस्पेक्टर ने कागज़ कलम निकाला और नूरा का बयान कलम बंद करने लगा। फाजिल ने कहा, इनकी खातर मदारत के लिए एक मुलाजिम से कहा। थोड़ी देर बाद इसका मुलाजिम शरफू एक बड़ी सी ट्रे में चाय और खाने पीने की चीज़ें ले आया। वो चाय बनाने लगा तो फाजिल ने उससे कहा, शरफू, जब तुम चोरी का माल संदूक में भर रहे थे तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड उसमें गिर गया था, ये देखो। उसकी ये बात किसी धमाके से कम न थी। शरफू के हाथ से चाय की प्याली छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, एक सिपाही ने जिस लगाकर उसको दबोच लिया। दूसरे सिपाही ने उसको हथकड़ी लगा दी। शरफू के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। फाजिल ने कहर आलूद आवाज़ में कहा, नमक हराम, तूने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है। शर्मिंदगी के मारे शरफू के आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपने इन 2 साथियों का पता भी बता दिया जिनके साथ उसने चोरी की मंसूबाबंदी की थी, और वो लोग इस वारदात में शामिल थे। इंस्पेक्टर ने इसी वक्त उनके ठिकानों पर छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। फाजिल की बात ठीक थी। उन लोगों ने यह सोचकर ही इस माल को फाजिल के घर में छुपा दिया था कि कुछ अरसे बाद जब सब इस वाक़ये को भूल जाएंगे
तो इसको खामोशी से वहाँ से निकाल लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नूरा की वजह से फाजिल की ज़िंदगी भर की कमाई दोबारा मिल गई थी। उसने अगले रोज़ नूरा से कहा, नूरा बहन, तुमने हवेली के चोरों को पकड़वाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मांगो, इनाम में क्या मांगती हो? फाजिल की बीवी भी वहीं मौजूद थी। उसने कहा, अपने शोहर की सारी कमाई के निकल जाने के गम में मैं तो बीमार पड़ गई थी। शुक्र है कि अब मेरी बीमारी भी दूर हो गई है। नूरा बहन, हम तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। फाजिल और उसकी बीवी की बातें सुनकर नूरा बोली, मालिक और मालकन, हमारे ऊपर तो आप लोगों के इतने एहसानात हैं कि हम मर कर भी उन्हें नहीं उतार सकते। मुझे और मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि आपकी चोरी शुदा चीज़ें वापस मिल गई हैं। अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त और दौलत दे। आप गरीबों के बहुत काम आते हैं। ये सब इसी का सिला है। आपने हमें सर छुपाने का ठिकाना दिया। इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है? इसकी बात सुनकर फाजिल कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, वो घर जो मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, आज से तुम इसकी मालिक हो। इसके अलावा तुम्हारी बेटी ताबदार आज से मेरी बेटी है। मैं ये वादा करता हूँ कि उसकी आला तालीम से लेकर उसकी शादी ब्याह करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अब उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। नूरा और उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और फाजिल को दुआएं देती हुई घर को लौटी। फाजिल ने अपना वादा निभा दिया। उसने अपने बच्चों के साथ ताबदार को शहर भेज दिया, जहाँ वो दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही है। नूरा को जब फाजिल बताता है कि ताबदार पढ़ाई में सबसे आगे है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। उसके दिल से फाजिल और उसके बीवी बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।